बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, जब 8 फरवरी के दिन इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप कर दिया था, 2 दहाई जीत ली थी, लेकिन फिर 8 फरवरी की रात को 5 बजे के बाद आपने देखा कि जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो 11-12 बजे यानी कि 9 फरवरी जब शुरू हुआ था तो फिर पाकिस्तान में अचानक से रिजल्ट्स आना बंद हो गए थे। तो फिर सबको पता चल चुका था कि गेम डलने वाली है, वारदात डाल दी जाएगी और इमरान खान का रास्ता रोककर मुल्क में एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी रजीम लाई जाएगी जो कि सिर्फ जो है वो इनके ताबेदार होगी, वो इनकी बात मानेगी, वो यानी कि जितने बड़े बूट पॉलिश होंगे वो उतनी अच्छी हुकूमत जो है पाकिस्तान में मुसल्लत होगी। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब ने आज सबकी मंजी ठोक के रख दी। अब मियां नवाज शरीफ साहब को थप्पड़ पड़े हैं, थप्पड़ों की बारिश हुई है और फिर शहबाज शरीफ साहब को जूते पड़ना शुरू हो चुके हैं। जूते मैंने नहीं मारे, ये खबर कहां से सामने आई, कौन इसके ब्रेक करने वाला है, किसने दावा किया है, वजह क्या है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इस रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि शहबाज हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब को थप्पड़ों की बारिश हुई है। अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब अब जो हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया गया है, ये क्या वजह हकीकत है, इस पर मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो वॉशरूम में गिरे और वॉशरूम में गिरने की वजह से उनको मुख्तलिफ जगहों पर चोट आई, उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, उनके घटने पर चोट, उनकी बाजू पर चोट, उनके सर पर चोट, और जो है वो ये भी बताया गया कि वो बुरी तरह से जो है वो अफेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये खबर भी चलना शुरू हुई कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो चूंकि इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, तो उनको 3rd डिग्री टॉर्चर भी किया जा सकता है। अडयाला जेल से ये खबरें चलना शुरू हुई कि 3rd डिग्री उनको टॉर्चर हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज इलाही को जेल में पेश आने वाले हादसे की उन्होंने हफ्ते पहले तो शदीद मजम्मत की है और ये लिखा है कि मुबैना हादसे की तमाम पहलुओं से इंक्वायरी करनी चाहिए कि यह हादसा कैसे हुआ है। उन्हें कैद में रखने का इसके अलावा कोई जवाब नहीं है कि वो बानी जिन्होंने इमरान खान के हकीकी आज़ादी के झंडे पर पूरी तरह से साबित कदम खड़े हुए हैं और जुल्म और ला कानून के सामने झुकने पर आमादा नहीं है। इस मुबैना हादसे की तमाम पहलुओं से तहकीकात होनी चाहिए और जेल इंतजामिया में से जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कैटेगोरिकली इसके ऊपर जो है अपना मुतालबा कर दिया है और तर्जुमान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि चौधरी परवेज इलाही समेत तमाम कैदी को रिहा किया जाए और उनके खिलाफ कायम झूठे और मनगढ़ंत मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी जल्द और मुकम्मल शफायाबी के लिए जो है वो दुआ गो है। अब दूसरी जानिब इमरान खान रियाज और शाहिद अफरीदी क्रिकेटर वो एक दूसरे के आमने सामने है, चूंकि शाहिद अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे दी इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान की अवाम और मौजूदा हुकूमत को मुबारकबाद पेश की, लेकिन शाहिद अफरीदी साहब ने पाकिस्तान में जो जुल्म और बर्बरियत हुई, जो औरतों की गिरबानों पर जो है वो हाथ डाला गया, जो पाकिस्तान में जो है मैंडेट पर डाका डाला गया, यहाँ पर जो तशद्दुद हुआ, यहाँ पर जो कत्ल गारत हुई, खूनी खेल खेला गया, उसकी आज तक इस क्रिकेटर ने शाहिद अफरीदी साहब ने, मैं स्पोर्ट्समैन से हटकर बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, अगर ये स्पोर्ट्समैन हमारे स्टार थे, लेकिन बहैसियत इंसान इनको जो है वो उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। अगर ये सियासतदान नहीं है तो इनको इस अमल से पीछे हटना चाहिए, फिर ये अपने काम से काम रखें। अगर वो उसकी मजम्मत नहीं कर सकते तो फिर ये भी काम ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब वो उनके ऊपर उन्होंने जब उन्होंने बरताना शुरू किए तो अवाम अब मंजराम पर आए, अवाम सामने आ गई। अवाम ने शाहिद अफरीदी साहब को बड़ा जो है इनके खिलाफ जो है वो पूरी कैंपेन चला दी ट्विटर के ऊपर। इमरान रियाज साहब ने उन पर तनकीद की तो शाहिद अफरीदी साहब ने उनको ट्रोलर जो है वो करार दे दिया। उन्होंने कहा कि लाइक रीट्वीट व्यूज के वगैरह के चक्कर में सच झूठ में फर्क करना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक सहाफ़ी और ट्रोल में यही फर्क होता है कि सहाफ़ी तहकीक करता है और बोतान तराशी सबसे आसान काम है। और भाई आप भी तो मीडिया पर बैठकर बोतान तराशी करते रहे, आप कैसे ये कह सकते हैं? अगर आपका ज़मीर इतना जो है वो इतना जाग चुका है तो आपने क्यों जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ है उसकी पर आवाज़ नहीं उठाई, जो हम पर तशद्दुद हुआ है उसके ऊपर आपने आवाज़ नहीं उठाई, जो हम लोगों को घरों से उठाया गया आपने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, जो हमारे लोगों को कत्ल किया गया आपने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, जो हमारे लोगों की हमारे घरों की औरतों के ऊपर आपने हाथ डाला उसके ऊपर आपने आवाज़ नहीं उठाई। अब आप आवाज़ ये उठा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस हुकूमत के जो हैं वो उसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। इनके बाप का मुल्क तो नहीं है। आप आज तहकीकात करवा लें,
آج آپ دھاندلی کی تحقیقات کروائیں، آپ کو اندازہ ہی ہو جائے گا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مینڈیٹ چوری کر کے، وہ اپنے آقاؤں کے آشرواد حاصل کر کے، وہ ایک چور چکے ڈاکو کے طور پر، وہ ایک نوکر کے طور پر جو ہے ملک کا وزیر اعظم بنے۔ عمران خان صاحب چونکہ قابل قبول نہیں تھے، وہ ان کے نام پر کٹ لگ چکا تھا، ریڈ لائن لگ چکی تھی، تو پھر اس کو جو ہے وہ ایوارڈ یہ دیا گیا کہ وہ جو ہے وہ ان کو وزیر اعظم پاکستان لگا دیا گیا۔ اب صدر پاکستان جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے لیے اعزازات کا اعلان کر دیا ہے، ان کو اعزاز سے نوازا جائے گا، اور صدر مملکت کی جانب سے افسران اور جوانوں میں ایک ستارہ بصالت اور 135 تمغہ بصالت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایس پی آر نے اس کے اوپر جو ہے اپنا پریس ریلیز جو ہے وہ جناب جاری کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہے فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، تو یہ کیسی ایک عجب منظر ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب جو کہتے تھے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور جو آپ سب کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ آج صدر پاکستان فوج کے سپریم کمانڈر ہیں، اور ان کے نام سے آئی ایس پی آر جو ہے آج پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا حال ہو چکا ہے۔ پھر دوسری جانب آج عمران خان صاحب نے جیل سے یوم پاکستان کے موقع پر قوم کے نام اہم پیغام جاری کیا ہے، اور ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم پاکستان کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارا عہد ہے کہ نہ غلامی کی صورت قبول کریں گے اور نہ ہی دستور کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی سے کم کسی شے پر مطمئن ہوں گے۔ یہ جناب خان صاحب نے اپنی ڈیل کے مطالبہ سامنے رکھ دیے ہیں کہ اگر آپ میرے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے صلح کے پیغامات پہنچا رہے ہیں، تو ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، ہم قانون کی بالادستی اور قوم کی حقیقی آزادی سے کسی سے بھی کم جو ہے وہ شے پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کو بانیان پاکستان کے تصورات اور فرامین کی روشنی میں دستور قانون اور فلاحی ترقی سے راستہ ایک جمہوری ریاست کی صورت میں ڈھالنے سے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے کہ ہم ملک کو مسائل سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کریں، ملک میں عدل اور انصاف، مساوات، شفافیت، قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ یہ جناب عمران خان صاحب نے بڑا تگڑا قسم کا بیان جو ہے وہ آج یوم پاکستان کے نام جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہلچل تو ضرور پائی جا رہی ہوگی۔ تو آپ آج ہیں کہ جناب جنرل ناصر منی صاحب نے سب کی منجی ٹھوکے رکھ دی ہے، حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے، نواز شریف صاحب کو تھپڑوں کی بارش ہوئی ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو جوتے پڑے ہیں۔ آپ یہ کس نے جوتے مارے ہیں؟ نجم سیٹھی صاحب بڑے جرنلسٹ ہیں اور بڑے سورسز بھی ان کے ہیں، اور بہت اندر اور ان سائڈ نیوز سے ہم آج کل یہ بریک کرتے ہیں۔ تو نجم سیٹھی صاحب نے کچھ بڑے اہم ترین جو ہیں وہ دعوے کیے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ جناب نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب لندن کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب جائیں گے، اور پھر سعودی عرب سے یہ لندن چلے جائیں گے، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تو پاکستان وزیر اعظم پاکستان بننے آئے تھے، تو اچانک سے وہ لندن کیوں فرار ہو رہے ہیں؟ پنجاب میں ان کی بیٹی کی حکومت ہے، وفاق میں اس کے بھائی کی حکومت ہے، تو ایسا کیا ہے؟ تو جناب انہوں نے کہا کہ بائی جی کو اسٹیبلشمنٹ نے تھپڑ مارے، باؤ جی کو اسٹیبلشمنٹ نے تھپڑ مارے ہیں کہ شہباز حکومت میں آپ کو انٹرفیئرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ انٹرفیئرنس نہیں کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شہباز حکومت کے اندر کون سا ایسا شخص ہے جو ان کی مرضی کے بغیر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ یعنی کہ محسن نقوی کو آپ نے وزیر داخلہ لگا دیا، وہ نون لیگ کا حصہ نہیں ہے، وہ تو طاقتوروں کا مورا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا مورے کے طور پر وہاں پر کام کر رہا ہے۔ محمد اورنگزیب وزیر خزانہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ باقی کون سی ایسی وزارتیں؟ وزارت خارجہ عمران خان کے دور میں شاہ مشتبہ وزیر خارجہ تھے، ایک سائفر آیا، آپ نے وزارت خارجہ سے اس کو چھپا لیا تھا، اور پھر ساری صورتحال آپ کو پتہ تھی۔ یعنی کہ یہ سارے پھر عہدے جو ہیں وہ کسی اور جانب نکل جاتے ہیں۔ تو وفاق اور پنجاب میں جناب ان کی اپنی حکومت نہیں ہے، تو آپ فوری طور پر جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، نہ آپ وفاق میں انٹرفیئرنس کر سکتے ہو، نہ آپ اپنی بیٹی کی حکومت کے اندر انٹرفیئرنس کر سکتے ہو، ہم چلائیں گے، یہ ہماری حکومت ہے، ہم چلائیں گے، یا ہم ان کو کنٹرول کریں گے، ہم ان کو لے کر آئے، ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا، عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو یہ بڑا واضح اور کیٹاگوریکلی پیغام وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ تو میاں نواز شریف کا یہاں پر رہنے کا کوئی جواز پھر پیدا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی کہ عمران خان کے اوپر جو کہہ رہے ہیں نا کہ محسن نقوی ہم نے لگا دیا، یہ کر دے گا، فلانا کر دے گا، عمران خان بہت تگڑا ہے، وہ بہت مضبوط حساب کا مالک ہے، وہ آپ لوگوں کی منجی ٹھوک کے رکھ دے گا۔ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ جیسا شخص جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا اور اس کا بس چلا تو وہ ان سب کو لمبا الٹا لٹکا دے گا، اور اگر ان کا بس چلا، یعنی کہ طاقتوروں کا اگر بس چلتا ہے تو پھر وہ عمران خان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم کی ریڈ لائن ہے، وہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا، تو یہ آپ خان کو ختم نہیں کر سکتے، آپ پاکستان میں سیاستدان کو مائنس نہیں کر سکتے۔ یہ تو بات اٹل ہے کہ کسی سیاستدان کو پاکستان کی سیاست آج جو ہے مائنس نہیں کر سکتے۔ تو خان کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، خان تو سیاستدان سے بہت بڑا بن گیا، وہ تو لیڈر بن گیا پاکستان کی قوم کا، وہ تو مرشد بن گیا آج۔ تو جناب خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، اس کے علاوہ جاوید لطیف، سینیٹر جاوید عباسی اور خواجہ سعد رفیق، یہ ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے پیچھے ہٹ گئے، جناب ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ خواجہ آصف کے بیانات آپ کے سامنے، جاوید لطیف صاحب بات کر رہے ہیں کہ
ہم 9 فروری والے لوگ ہیں، اور پھر یہ لوگ اگر ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے تو اٹ مینس کہ یہ حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی نہیں ہے، یہ حکومت مریم نواز کی نہیں ہے کہ ایک نون لیگ کے بڑے بڑے پلر وہ جناب ان کے جو ہے فرنٹ لیڈر تھے جو جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ وزارت نہیں لے رہے، اگر یہ انتخاب نہیں لڑ رہے تو اٹ مینس کہ یہ شہباز کی حکومت نہیں ہے، یہ مریم نواز کی حکومت نہیں ہے، یہ حکومت جو ہے وہ طاقتوروں کی حکومت ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے، اور یہ جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ریڈ الرٹ جاری ہو چکا ہے اور کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے۔ محسن نقوی صاحب، محسن نقوی وزیر داخلہ بھی ہیں اور چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، یعنی کہ 2 عہدے ان کے پاس ہیں، اور محسن نقوی جو ہے وہ نون لیگ کا بندہ نہیں ہے، اب سینیٹر بھی بننے جا رہا ہے، اور یہ ڈنکی کی چوٹ پہ ان کو سینیٹر بنایا جائے گا، اور فیصل واڈا کو بھی سینیٹر بنایا جائے گا، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو اس کے والد سے سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو شہباز صاحب ملے، اور شہباز صاحب نے کہا کہ نقوی صاحب آپ پی سی بی کا چیئرمین کا جو ہوتا ہے وہ چھوڑ دیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ محسن نقوی نے غصے میں کہا کہ شہباز صاحب آپ اپنی حد میں رہیں، میں سنبھال لوں گا، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، اور پھر اسلام آباد کے اندر افسران کی تعیناتی کرنی ہے، اور شہباز صاحب جو ہیں اس پر ان کی بات چل رہی تھی، تو محسن نقوی اور شہباز وہاں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور اسلام آباد میں افسران کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے اس پر جناب محسن نقوی نے اپنے طاقتوروں کو کال کیا ہے کہ جناب میں اپنی مرضی کا یہاں پر افسران لگاؤں گا، آپ کی مرضی کا افسران لگاؤں گا، تو شہباز شریف کو یہاں پر ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو کو جناب اس کا وزیر اس کو آنکھیں دکھا رہا ہے، یعنی کہ وزیر داخلہ تو ان کا اپنا نہیں ہے، اور وزیر داخلہ جو ہے وہ بہت طاقتور منسٹری ہوتی ہے پاکستان کے اندر، تمام ایجنسیز ایف آئی اے آئی پی ہر طرح کی ایجنسی جو ہے اس کے اندر آتی ہے، تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے کہ یہ سارے آپس میں گتھم گتھا ہیں، اور اب یہ کمپنی زیادہ دیر تک یہاں پر چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور عمران خان تو آئے گا، کیونکہ عمران خان صاحب تو واپس آئے گا کیونکہ عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا۔ اب عوامی مینڈیٹ کے اوپر زیادہ دیر تک ڈاکہ نہیں ڈال سکتے۔ اب تک کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اسی کا پلازمی خیال کرنے لگنے پاکستان زندہ باد۔